الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگان دین، صحابہ کرام کا احترام کرنا، ان کی عظمت کو دلوں میں رکھنا، یہ بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا ذکر کہ انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ جب کسی انسان سے انسان کو محبت ہوتی ہے، پھر اس کے خاندان سے، اس کے متعلقین سے، اس کے دوست و احباب سے اور ان کے اولاد سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی کے بعد ایک مسلمان کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام اگر کوئی شخصیت ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور آپ سے محبت ہے اس وجہ سے آپ کے خاندان سے بھی محبت، چاہے وہ آپ کی ازواج ہوں، آپ کی اولاد ہوں، اور 23 سالہ محنت کے نتیجے میں آپ کے ہاتھوں تیار ہونے والے صحابہ کرام کا مجمع۔ دنیا میں اہل اسلام اور اسلام کے خلاف بہت ساری سازشیں ہوئی اور ہو بھی رہی ہے، اور یہ معرکہ آرائی قیامت تک جاری رہے گی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا اتارا ہوا آخری مذہب اسلام اپنے اندر وہ طاقت رکھتا ہے کہ جس کی زندگی میں وہ داخل ہو جائے اس کو بہت حد تک متاثر کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں عجیب انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو روکنے کی کسی میں طاقت نہیں، اس لیے اب حملے کس پر ہو؟ باطل تحریکوں نے اس پر بہت ریسرچ کیا۔ دنیا میں ایک طبقہ ہے جن کو ہم اورینٹلسٹ کہتے ہیں، مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے علوم اسلامیہ میں کیڑے نکالنے کے لیے سب سے زیادہ ریسرچ کیا، قرآن پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یعنی سنت پر، اور مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی شہ رگ ہی کاٹ دی جائے اور ان کو ان سے بدزن کر دیا جائے۔ یہ ایتھیزم جو پھیل رہا ہے، لوگ ملحد بن رہے، ایتھیسٹ بن رہے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے؟ مینٹل ٹراما کی وجہ سے وہ خدا سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ جس کو خدا کے بارے میں بدزنی ہو، جو خدا کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، وہ کیسے اللہ کے احکام کی فرما برداری کر سکتا ہے؟ تو یہ مستشرقین کا پلان یہ تھا کہ قرآن میں ایسی باتیں نکالی جائیں کہ جس سے خود مسلمان قرآن سے بدزن ہو جائے۔ اب وہ چیز جو لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے، جب اسی سے وہ بدزن ہو گیا تو اب اس کی زندگی میں انقلاب قرآن کے ذریعے آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اسلام کی شہرگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ مسائل اس انداز سے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے جائے کہ مسلمان خود حضور کی بات ذات میں مشکوک ہو جائے، ان کی زندگیوں کے کچھ اعمال کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے۔
اب جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بدگمان ہوگا، آپ کی شخصیت اس کی زندگی میں مؤثر کیسے بن سکتی ہے؟ اسی طریقے سے ایک طبقہ ہے دنیا میں، شیعوں کا طبقہ. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلا ہوا یہ دین، سب سے پہلے جس جماعت نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت. انہوں نے قرآن کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور ہر طرح کے حالات دیکھے. اب اگر اس جماعت کے بارے میں مسلمانوں کو بدگمان کر دیا جائے تو وہ جو دین ان تک ان کی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے وہ اس کے بارے میں بھی بدگمان ہو جائے اور آسانی سے ان کو ان کے دین سے ہٹانا آسان ہو جائے. اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کا ذکر، چاہے ہماری مجلسیں ہوں کہ ہمارے گھر کی دینی تعلیم ہو، ان میں ضرور ان کا ذکر ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے عقائد میں صحابہ کرام کے تعلق سے بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سب سے بڑی چیز ہے. جس کو ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے وہ صحبت حاصل ہو گئی، قیامت تک آنے والے ابدال، قطب، غوث ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام کا، کیوں؟ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو. اب ان کے بعد کوئی آنے والا قیامت تک عبادت کرتا رہے وہ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے. ایک سادہ سا سوال ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے بہترین معلم بن کر آئے، اگر ان کے شاگردوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور نقص رہ جائے تو دنیا کا اور کون سا استاد ہے جس کے شاگرد کامل اور مکمل ہو؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے قرآن جن کے بارے میں رضامندی کا اظہار کر رہا ہے، قرآن جن کی فلاح کا اعلان کر رہا ہے، قرآن جن کی ہدایت کا اعلان کر رہا ہے اور قرآن جن کو معیار ایمان قرار دے رہا ہے، ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا، ان کی عظمت اور احترام اپنے دلوں کے اندر رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. صحابہ کرام میں جو مہاجرین اور انصار ہیں ان کا مرتبہ بڑا ہے، فرق مراتب ہے. مہاجرین اور انصار سے بھی بڑا مرتبہ ان کا ہے جو حدیبیہ میں شریک تھے. ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 1500 صحابہ کرام کی تھی. ان سے بھی بڑا مرتبہ ان کا ہے جو بدر میں شریک تھے، اور ان سے بھی بڑا مرتبہ خلفائے راشدین کا ہے جن کی تعداد 4 ہے. اور خلفائے راشدین کا مرتبہ خلافت کی وجہ سے نہیں، اگر ایسا ہوتا کہ وہ خلیفہ نبی بنتے تو بھی ان کا مرتبہ وہی رہتا. اور ان خلفائے راشدین میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور وہ خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہوں. کیونکہ ایک دنیا کا طبقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنانے پر تلی ہوئی ہے، اور ان کے حق میں ایسے جھوٹے من گڑت فرامین اور روایات بیان کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خلیفہ ہونا ثابت ہو جائے. خیر، یہ خلفائے ثلاثہ ان کا ذکر تو اکثر ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی ثانی ان کی وفات کا دن ہے. یہ رجب 7واں مہینہ، چھٹا جو مہینہ ہے جمادی ثانی، تو کبھی جب جمعہ کا وہ دن آتا ہے تو 22 جمادی ثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا بھی ذکر ہوتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ذی الحجہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ، 23 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کو آپ کو زخمی کیا گیا تھا، اور پہلی محرم کو آپ شہید ہو گئے. تو محرم کا مہینہ بھی جب شروع ہوتا ہے تو آپ حضرات حسنین واقعہ کربلا میں ان کا بھی ذکر سنتے ہیں. اور یکم محرم کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
शहादत का भी जिक्र सुनते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी शहादत का दिन है 18 जिलहिज्जा, उसका भी जिक्र होता है। मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी शहादत का दिन है 21 रमजान, और रमजान के महीने में मजामिन का ऐसा इज्तिमा होता है कि रोजे के फजाइल बयान करें, ज़कात के मसाइल बयान करें, ज्यादा से ज्यादा 17 रमजान को यौम बद्र का उन्वान आ जाता है। मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में 2 ग्रुप मुब्तला हो गए थे फितने में, और जिसकी वजह से ऐसा फितना दुनिया में खड़ा हुआ कि उससे ज्यादा झूठा फितना कोई नहीं है दुनिया में। और मिशकात शरीफ की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशन गोई खुद उसी जमाने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कर दी थी, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद उनके गुमराह होने का ऐलान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया था। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 30 साल छोटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत दादा के इंतकाल के बाद चचा अबू तालिब ने की है, और अबू तालिब के 4 बेटे थे, उनमें चौथे नंबर के हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। 4 में से 3 मुसलमान हुए थे, उनमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनके इस्लाम लाने की वजह यह बनी थी, एक मर्तबा देखा कि हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के हुजरे में नमाज अदा फरमा रहे। इन्होंने पहली मर्तबा यह तरीका देखा तो कहा, या रसूल अल्लाह ये क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नबूवत मिल चुकी है और यही इस्लाम का तरीका है, एक अल्लाह को मानना, लात और उज्जा की माबूदियत का इनकार करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपने वालिद से मशवरा करके इस पर गौर करूंगा। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी हालात साजगार नहीं है, हमारा इस्लाम खुफिया है, इसको खुफिया रखा जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला घर गए, रात में सोए, वालिद से जिक्र नहीं किया, मगर अल्लाह ताला ने दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और इस्लाम कबूल कर लिया, मगर वालिद से इसका जिक्र नहीं किया। अबू तालिब, जिनका नाम था अब्द मनाफ, कसीरुल अयाल थे, औलाद ज्यादा थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अली को आप मेरी कफालत में दे दें। यूं एहसान का बदला भी हो गया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का काम भी हो गया, क्योंकि उनका इस्लाम भी मख्फी रखना था और कफालत का बदला भी देना था, तो एहसान का बदला भी हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में रहने लगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में तरबियत पाई है। और हिजरत के बाद खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्ते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत अली का निकाह किया। हिजरत के मौके पर 2 अजीम शहादतें, 2 अजीम शख्सियतों के हिस्से में आई। एक अजीम शहादत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई कि आप हुजूर के हम सफर भी थे, यारे गार भी थे और राजदार भी बने। और दूसरी अजीम शहादत फिदाइयत की शहादत थी कि जिस रात हुजूर हिजरत के लिए जाने वाले थे, अपने बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुलाया था और कहा था कि बाद में जब मौका मिले, मेरे पास जितनी अमानतें हैं तुम्हें हवाले करके जा रहा हूं, अमानतें लौटा देना। ये अमानतें लौटाने का हुक्म एक पेशन गोई थी कि आप भी महफूज रहेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बावजूद ये कि जानते थे कि इस रात में कुफार का हुजूर को कत्ल करने का प्लान है और उसी बिस्तर पर मैं सो रहा हूं, मगर फिदाइयाना जज्बा था और वो उस पर सो गए। बाद में अमानतें भी हवाले की और हिजरत करके मदीना चले गए। जो गज़वे उहुद का मौका आया है, उस वक्त कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार थे, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा था, हल मिन मुबारिस। तो हुजूर ने फरमाया था, मेरे खानदान कुरैश के लोगों में से कौन इनका मुकाबला करेगा? तो 3 सहाबा आगे बढ़े थे,
حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لڑائی میں انفرادی جب مقابلہ ہو رہا تھا تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے، تو حضرت علی نے اپنے مقابل دشمن کا بھی کام تمام کیا تھا اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو دشمن تھا اس کا بھی کام تمام کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں سے انہی کو آگے بڑھایا تھا۔ یہ بھی عظیم سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہ راضی، حضور کی وفات اس حالت میں ہوئی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخر زمانے تک ان سے راضی تھے۔ اور جب غزوہ خیبر کا موقع آیا ہے تو خیبر کا جو دروازہ اٹھایا ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر پڑھا تھا، انا الذی سمتنی ام حیدرہ، میں وہ ذات ہوں جس کا میری ماں نے نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر شیروں کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جنگل کے ببر شیر کی طرح جس کو دیکھنا بھی لوگوں کو ناگوار ہوتا ہے، یعنی دیکھنے کی ان میں طاقت نہیں ہوتی، وہ بخلاقت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو والدہ نے ان کا نام اسد رکھا تھا اور ابو طالب نے ان کا نام علی رکھا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد اور ایک نام محمد ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت 4 سال اور 9 مہینے تک رہی ہے، مگر اس دور میں شیعہ مذہب کا جو بانی ہے عبداللہ ابن سبا، یہ اپنی چال میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کیا، اور یہی وہ دور ہے کہ اسلام میں فتنوں کا آغاز یہی سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اس وقت ایک مسئلہ زیر بحث مسلمانوں کے درمیان آ جاتا ہے کہ بھئی اس وقت کون سا مسئلہ حل کرنا چاہیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لینا چاہیے یا خلافت کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اس وقت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئی ہوئی تھی، تو صحابہ کرام کا ایک مجمع مکہ آیا اور مدینہ کے بلوائیوں نے جو گھیر رکھا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ان حالات کا ذکر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا۔ تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس وقت اگر بلوائیوں کا زور بڑھتا رہا تو یہ چوتھے خلیفہ کو بھی شہید کر دیں گے، اس لیے سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص لینا چاہیے۔ یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، ہر ایک کے دل میں اختلاف کی ایک اچھی نیت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام یہ فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے خلافت کا مسئلہ حل ہو جائے، ابھی اگر بلوائیوں سے انتقام لیا گیا تو مسئلہ اور بڑھے گا اور مدینہ کے حالات اور خراب ہوں گے۔ جب مدینہ کا ماحول ٹھنڈا ہو جائے اور یہ مطمئن ہو جائے پھر اس کے بعد ان سے قصاص لیا جائے، اور جب خلیفہ طے ہوگا تو قوت بھی مضبوط ہوگی۔ اب دونوں طرف رائے ہیں، دونوں کا نیک ارادہ ہے، اس اختلاف کو تو امت میں رحمت قرار دیا گیا، شرط ہے کہ وہ اختلاف ہو، مخالفت نہ ہو، اور اختلاف کی بنیاد نیک نیتی ہو، ہر ایک بھلا سوچ رہا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ صحابہ کرام کی جو 2 جماعتیں ہیں دونوں ایک دوسرے کا بھلا سوچ رہے کہ آپ کی خلافت بھی محفوظ رہے اور یہ بلوائیوں کا زور بھی ختم ہو جائے، مگر اس وقت اس کا ذہن کام کر رہا تھا یہ عبداللہ ابن سبا جو تھا یہودی، اور اس کو یہودیوں نے کھڑا کیا تھا کیونکہ ان کو ایک بڑا زخم حضور کے زمانے میں لگا تھا، مدینہ سے ان کا جلا وطن ہونا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا بائیکاٹ اور جلا وطن کرنا، یہ زخم ہمیشہ ان کو اندر سے ریس رہا تھا کہ کوئی موقع ملے، اس لیے انہوں نے پلاننگ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کا ایک عظیم پلر تھا اور ان کے لیے سب سے زیادہ سازشوں کے اندر رکاوٹ کوئی ثابت ہو سکتی تھی ذات، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس لیے انہوں نے سازش کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں الگ الگ علاقوں میں، ملک شام میں، کوفہ میں اور مصر میں یہ جماعتیں تیار کی تاکہ خلافت کے خلاف ان کو بغاوت پر اکسایا جائے، اور مصر میں ایک پوری جماعت تیار ہو گئی، اور یہی بلوائیوں کی جماعت مدینہ میں آ کر کے محاصرہ کر رہی، کیونکہ ابھی مسلمان متفق العقیدہ چلے آ رہے تھے، متحد چلے آ رہے تھے، فتوحات کے دروازے کھل رہے تھے، قیصر و کسریٰ فتح ہو چکے تھے، یہ ایک آنکھ نہیں دیکھا جا رہا تھا، اس لیے وہی چاہ رہے تھے کہ مسلمان ہمیشہ اختلاف کے شکار رہیں۔ اتحاد بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے قرآن میں فرمایا اس نعمت کی قدر کرو، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ورنہ اتحاد بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس کو مزید انتشار کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس گروپ کے لوگ دونوں گروپ میں شامل ہو گئے، کچھ اس گروپ میں بھی شامل ہوئے، کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی شامل ہوئے، اور جب بھی صلح کی اور اتفاق کی کوشش ہوتی تھی یہ ناکام بنا دیتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ طے ہو گیا کہ صبح صلح ہو جائے گی، رات میں ان کی طرف سے پکڑاؤ ہو جاتے تھے، اور سادہ ذہن کے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ادھر کے مسلمان ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے ہر طرح کی سازش ناکام ہونے دی۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دو حکم طے کیے گئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صبح صلح ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے ایک جماعت خروج اختیار کرتی ہے جن کو کہا جاتا ہے خوارج، اور ان کا نعرہ بہت اچھا تھا، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، یہ دو آدمی جو حکم بنے ہیں ان کا حکم ہم نہیں مان سکتے۔ باطل ہمیشہ بہت اچھی شکل میں آتا ہے، مگر جب جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں کو اس نے فتنہ میں مبتلا کیا۔ اس لیے قرآن کی ایک آیت تو پکڑی انہوں نے، مگر دوسری آیت بھول گئے کہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو ایک خاندان کا ایک حکم دوسرے خاندان کا ایک حکم، دونوں آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرے اور صلح کرائے۔ یہ بھی تو 5ویں پارے کے 3رے صفحے میں ہے، وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اس آیت کو انہوں نے چھوڑ دیا، یار یہ کہہ کر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خروج اختیار کیا اور کہا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن چھوڑ کر کے گناہ کبیرہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اب وہی روایت یاد کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہودیوں نے ان کی اتنی تذلیل کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا تک کہہ دیا اور ان کی ماں پر تہمت لگائی۔ اب ان کا کیا حشر ہوا معلوم ہے، اور ایک ایسی محبت میں اور عقیدت میں غلو اختیار کر گئی کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بارے میں بھی 2 جماعتیں پیدا ہوگی، جو میری محبت میں غلو کرے گا وہ بھی گمراہ ہے، اور جو میری دشمنی میں غلو کرے گا وہ بھی گمراہ ہے۔ یہ دشمنی میں غلو کرنے والے یہ خوارج، انہوں نے پلان بنایا کہ ایک ہی رات میں 3 حضرات کو ہم شہید کریں گے۔ یہ پلان بنانے والوں میں ایک ابن الملجم تھا، برقہ ابن عبداللہ تھا، عمرو ابن بکر، یہ 3 لوگوں کو ذمہ داری سونپی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح میں حکم بنے تھے، ان تینوں کو ایک ہی رات میں شہید کر دیا جائے۔ لیکن کامیابی میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شہید کر سکے۔ وہ بھی ابن الملجم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ بہت سادہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فجر کی نماز کو آ رہے تھے،
اس وقت اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور ان کو شہید کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی عذر کی وجہ سے فجر کی نماز کو نہیں آئے تھے، اور عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمرو ابن بکر کو غلط فہمی ہو گئی اور اس نے دوسرے کو شہید کر دیا تھا، بعد میں قصاصاً اس کو قتل کیا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محفوظ رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے انہوں نے شہید کیا۔ تو حضور کی جو پیشن گوئی تھی کہ تجھ سے دشمنی کرنے والے بھی پیدا ہوں گے، ان میں یہی خوارج کا فتنہ ہے۔ اور انہوں نے صحابہ کرام میں سے صرف معدود چند جن کی تعداد 4 سے 5 ہے، نعوذ باللہ ان کے علاوہ سب کو کافر سمجھتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو مجمع تیار ہوا، اگر وہی دین سے پھر جائے تو یہ دین اپنی اصلی شکل میں کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اس لیے ان صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اپنے دلوں میں ان کا احترام رکھنا، اور ان میں جو کچھ اختلاف ہوا وہ نیک نیتی کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، اور ان کے معاملات ان کے ساتھ ہیں، ان کے بارے میں اس کی وجہ سے بدگمانی میں مبتلا ہونا یہ ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مدبر کوئی نہیں ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت علی جیسا شیر اور بہادر کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے تو آپس میں مسئلے میں اختلاف ہے، دلوں میں مخالفت نہیں ہے۔ اس لیے آپ الفاروق پڑھیں، جس وقت روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا، کہا سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج کل آپ کی جنگ چل رہی ہے، آپ ہم کو اشارہ کریں، ان کے مقابلے کے لیے ہماری پوری فوج حاضر ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط پر جو جواب لکھا تھا، یا کلاب الروم، اے رومی کتے، اگر تو نے یہ حرکت کی ہے تو تیرے خلاف حضرت علی کی فوج کا جو سب سے پہلا سپاہی نکلے گا وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا۔ تو ہمارا تو ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ اس وقت حضرت عثمان سے قصاص لینا بہتر ہے یا خلافت کے مسئلے کو حل کرنا بہتر ہے۔ اس اختلاف کو مخالفت پر محمول نہ کریں اور ہمارے اختلاف سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام، یہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو 22 رجب یہ کونڈوں کی جو رسم ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے منائی جا رہی ہے، اور شیعوں میں 3 بنیادی عقیدوں میں ایک عقیدہ ہے تقیہ، ان کے وہاں پہلا عقیدہ ہے عقیدہ امامت، دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ تحریف قرآن، اور تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ تقیہ۔ 40 سے زیادہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ تقیہ کا آسان مطلب یہ ہے جھوٹ بولنا ان کے وہاں ثواب کا کام ہے، جبکہ آپ باطن مذاہب میں کفار میں بھی جھوٹ کو آپ ناپسند سمجھیں گے، لیکن یہ وہ شیعہ کا مذہب ایسا ہے، دین کے ان کے 10 حصے کریں، 9 حصے جھوٹ پر مبنی ہیں اور 1 حصہ سچ پر مبنی ہے۔ اس لیے یہ ساری رسومات کو بھی چھپاتے ہیں، اور یہ رسم کو منسوب کیا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ وہ واقعہ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا، مگر یہ رسم منائی جا رہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے، کیونکہ ان کی وفات کا دن 22 رجب ہے۔ اس لیے ان رسومات سے اپنے آپ کو نکالے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیسی بدعقیدگی میں مبتلا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مگر ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن و سنت سے میچ نہ ہوتا ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے کتنے جذبات سے وہ کام کیے گئے ہو، کتنا بھی خرچ اس کے اوپر کیا گیا ہو، مگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میچ نہیں ہوتا تو وہ عمل اللہ کے وہاں قبولیت کا مقام بھی نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام کی عظمت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں موت تک ہونا چاہیے، اور وہی ہمارے لیے معیار حق ہے، وہی ہمارے لیے معیار ایمان ہے، وہی ہمارے لیے ستاروں کے مانند ہے کہ پرانے زمانے میں منزل کا راستہ ستارے سے ملتا تھا، آج بھی نہیں، قیامت تک جنت کا راستہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہی ملے گا۔ اس کے بغیر جنت تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ جس نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے وہ گمراہی کا شکار ہوا۔